اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اگر اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی وقعت، اس دنیا کی بساط اللہ رب العالمین کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا كافرا منها شربة ماء، تو اللہ رب العالمین اس دنیا فانی سے کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. اور دنیا کی حیثیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. کتنا بڑا ہوتا ہے جی مچھر؟ اس کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کی حدیث جو آپ نے دو مولوی حضرات سے سنی ہے، اس کی سند کی جانچ پڑتال مکمل طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، جیسے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور اسی طرح سے عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کس طرح سے ہے مختصر طور پر. تو دیکھیے، اکثر و بیشتر مولوی حضرات اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. تو یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2320 ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158، شعیب الایمان امام بہقی کی شعیب الایمان، اس کے اندر حدیث نمبر 10466 ہے. اسی طرح سے طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 5921 ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے اور غریب لکھا ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 943 اور 1084 پر صحیح لکھا ہے. لیکن اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے، اس کی سند کے اندر راوی عبد الحمید بن سلیمان بن رافع، یہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، کمزور ہے، لا اعتبار ہے. اور اس کی تحقیق میں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2320 کی تحقیق کے تحت حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کی شاہد ضعیف ہے. اور مسند صحاب کے اندر حدیث نمبر 1439 پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، یہ شاہد ہے جو کہ یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 پر. اسی طرح سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 4110 पर है और मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 306 और शोएबुल ईमान के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 325 हदीस नंबर 10465 है। ये दूसरी सनद है। इसकी भी सनद ज़ईफ है, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद को सही लिखा है, जबकि इसकी सनद ज़ईफ है, सही नहीं है। इल्लत क्या है, खामी क्या है इसकी सनद में? तो देखिए, इसकी सनद के अंदर रावी अबू यहिया ज़करिया मंजूर को अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़ईफुल हदीस, मुनकरुल हदीस, मतरूकुल हदीस करार दिया है, जैसा कि अल-कामिल इब्न अदी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 249 पर देख सकते हैं। और हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी तहकीक में सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4110 की तहकीक में इसको ज़ईफ लिखा है और अपनी किताब अनवार सहीफा में सफ़ा नंबर 524 पर इसकी वजाहत की है, आप वहां देख सकते हैं। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस है, जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा। इसी तरह से सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तबरानी कबीर में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 178 हदीस नंबर 5921 पर है, मरफू हदीस है, लेकिन इसकी भी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी जमाह इब्न सालेह, ये ज़ईफुल हदीस है। अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है, कमज़ोर करार दिया है, यानी ये ला एतबार है, जैसा कि सुनन कुबरा बहकी के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 41 में देख सकते हैं। अब हम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से इस रवायत की जांच पड़ताल आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मुस्नद सहाब के अंदर हदीस नंबर 1440 है। इसकी सनद भी ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर सालेह मौला रावी, जो कि सालेह इब्न नबहान है, ये इख्तलत रावी है, यानी इसका हाफिजा खराब हो गया था, जिसकी बिना पर अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है, कमज़ोर करार दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अल-कामिल इब्न अदी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 306 पे, और अल-जोफ़ा वल मतरूकीन इब्नुल जौज़ी की उसके अंदर भी देख सकते हैं। और इब्न अब्दुल बर ने कहा ला यसबत अन अबी हुरैरा, यानी इसकी रवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित नहीं है। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस शोएबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी की हदीस नंबर 10470 पर है। इसकी भी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी हसन बिन अली बिन ज़ियाद, ये मजहूलुल हाल रावी है, इसके हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसकी बिना पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी यह हदीस ज़ईफ है, कमज़ोर है, गैर साबित है, साबित नहीं है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, यह हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से है, मरफू। अबी नईम हिदायतुल औलिया के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 304 में, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 290 में। इसकी भी सनद सख्त ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी हसन बिन इमारा अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक मतरूकुल हदीस है, जैसा कि अनवार सहीफा में हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी निशानदही की है, सफ़ा नंबर 378 पर देख सकते हैं। और ये मुदल्लिस भी है, हसन बिन इमारा ये मुदल्लिस भी है, इसकी तदलीस भी है, इसने समा की सराहत नहीं की है, जैसा कि तबकातुल मुदल्लिसीन के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 134 पर देख सकते हैं। और यह हदीस अब्दुल्लाह बिन राफे से भी ये मरवी है। अल-जुहद इब्नुल मुबारक की किताब है, उसके अंदर सफ़ा नंबर 175 पर हदीस नंबर 509 पर। इसकी भी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी इस्माइल बिन वैयास, ये मुजतरबुल हदीस है। इनकी रवायत गैर सामियों से, साम के इलाके वालों के अलावा दिगर इलाके वालों से रवायत इनकी ज़ईफ होती है। और इन्होंने, इस्माइल बिन वैयास ने यह रवायत बयान की है एक मदनी रावी से, मदीना का रहने वाला रावी, जो कि उस्मान इब्न उबैदुल्लाह है। उस्मान
ابن عبیداللہ بن رافع یہ مدنی راوی ہے، جیسا کہ ابو حاتم الرازی نے الجرح و تعدیل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 پر نشاندہی کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ الکبیر میں اس کو مدینے کا قرار دیا ہے کہ یہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ تو شام کے علاقے والوں کے علاوہ دیگر علاقوں والوں سے اگر اسماعیل بن ویاس روایت بیان کرے تو یہ روایت جو ہے سندن ضعیف ہوتی ہے اصولی طور سے، تو یہ بھی ضعیف ہے عبداللہ بن رافع سے۔ اسی طرح سے یہ روایت الحسن بصری سے جو کہ تابعی ہیں، ان سے مرسل ہے الجہد ابن المبارک کی صفحہ نمبر 205 پر حدیث نمبر 620 میں۔ یہ مرسل ہونے کی بنا پر ضعیف ہے۔ تابعی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت جو ہے مرسل ہوتی ہے، اس بنا پر اکثر محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہوتی ہے، غیر ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث سعید المقبوری سے ہے، یہ بھی مرسل روایت ہیں، جیسا کہ شعیب الایمان کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 327 پر حدیث نمبر 10770 پر ہے۔ اس کے اندر بھی راوی جو ہے ابو جعفر یہ مجہول الحال ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث عبداللہ بن عبد الرحمن یہ تابعی سے بھی ہے، اور تابعی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت یہ ضعیف ہوتی ہے، جیسا کہ یہ روایت شعیب الایمان کے اندر حدیث نمبر 10469 پر ہے، اور اس کی سند کے اندر محمد بن عمارہ یہ مجہول الحال راوی ہے، لہذا یہ بھی سند ضعیف ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کے بارے میں نشاندہی کر دی کہ دیکھیے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، غیر ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن ایک بات صحیح ہے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مردار جانور سے بھی کمتر ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر بکری کا بچہ مر گیا، اب اس کی کوئی انسان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی جو حیثیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمتر ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک بے قدر ہے، اس کی قدر نہیں ہے اس دنیا کی۔ اس بارے میں طویل حدیث ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2957 پر دیکھ سکتے ہیں، 7418 پر دیکھ سکتے ہیں، شعیب الایمان کے اندر حدیث نمبر 10467 میں، اور المشکات کے اندر حدیث نمبر 5157 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر مری ہوئی بکری کا مثال دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک بکری کا بچہ بھی اگر مر گیا ہو تو جس طرح سے لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح سے ضعیف روایت بیان کرنا، غیر ثابت روایت بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ بچنا چاہیے۔ جو باسند صحیح روایت ہو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا چاہیے، وہی بیان کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی صحیح ہے قرآن کے روح سے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 اور 15 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے محبت کی چیزیں دنیا میں شامل کی ہیں، لیکن اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، تقوی والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک یہ صرف دنیا ایک کھیل تماشا ہے، یہ دھوکے کی چیز ہے دنیا، اور اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔